ہوتا ہے مگر پرواز سے روشن، یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے۔ محنت پرواز، اڑان کی مشقت۔ نکتہ کہتے ہیں باریک بات، گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ زمین اور آسمان کا فاصلہ میرے لیے دور کا نہیں، لیکن یہ باریک بات کہ آسمان سے زمین دور نہیں ہے صرف اسی پر واضح ہوتی ہے جو اڑان کی محنت اٹھاتا ہے۔ اس مشقت کے بغیر آسمان سے زمین دور ہی نظر آئے گی۔ سخت کوشش سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے سعی کی۔ سورۃ النجم۔ یعنی کوشش سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ ہو کوہ و بیاباں سے ہم آغوش و لیکن، ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ کوہ و بیاباں کہتے ہیں پہاڑ اور جنگل کو، ہم آغوش کہتے ہیں بغل گیر، دامن افلاک آسمان کا دامن، آسمانوں کا دامن۔ بے شک تم پہاڑوں اور جنگلوں سے بغل گیر رہو، لیکن تمہارے ہاتھوں سے آسمان کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اس شعر میں انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بے شک وہ زمینی ہے، لیکن اسے بلند پروازی کا خیال رکھنا چاہیے، بلند سوچ رکھنی چاہیے اور ترقی کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے اور اس کا ہر کام اسی منصب کے مطابق ہونا چاہیے۔ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک۔ غلط نگر، غلط دیکھنے والی، چشم نیم باز آدھی کھلی ہوئی آنکھ، وجود کہتے ہیں ہستی کو، راز کہتے ہیں بھید کو۔ اے شخص، اگر تیری آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی ہیں اور حقیقت کو دیکھنے کی اہل ہوں تو تجھ پر سب بھید ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن تیری آنکھ تو آدھ کھلی ہے، اس لیے وہ غلط زاویوں سے اشیاء کو دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجھے اب تک کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ خود تجھ پر یہ بھی منکشف نہیں ہو سکا کہ تیری اپنی ہستی کیا ہے۔ جس کے لیے اپنی ہستی ایک راز بنی ہوئی ہو، وہ دوسری اشیاء کے راز کیسے جان سکتا ہے؟ انسان نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا اور نہ اپنی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کیا۔ سورہ لقمان میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور تمہیں بھرپور اپنی نعمتیں دیں، ظاہر اور چھپی ہوئی۔ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ اغیار کہتے ہیں غیر کی جمع، افکار کہتے ہیں خیالات، تخیل کی گدائی غیروں کے خیالات کی بھیک مانگنا، رسائی کہتے ہیں پہنچنا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب تک آدمی کی اپنی خودی تک پہنچ نہیں ہوگی، یعنی وہ خود آشنا نہیں ہوگا، اور جب تک وہ غیروں کے خیالات کی بھیک مانگتا رہے گا اور اپنے خودی آشنا خیالات سے زمانے کو نہیں دیکھے گا، تو زمانے میں اس کے لیے نیا پن پیدا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کے نزدیک جدت یعنی نیا پن کے لیے اپنی خودی تک رسائی ضروری ہے اور غیروں کے افکار، ان کی سوچیں اور خیالات پہ جینا چھوڑنا لازمی ہے۔ جس قوم کے پاس قرآن جیسی نعمت ہو وہ دوسروں کے افکار کی گدائی کرے تو کس قدر بے غیرتی کی بات ہے۔ سورہ نساء میں ہے، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اللہ پاک کا کلام شروع سے آخر تک یکساں ہے اور تمام کا تمام موززانہ مضامین سے اور اعلیٰ فصاحت و بلاغت سے پر ہے۔
پھر غیر اللہ کی گدائی کیوں؟ میری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک. نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر. نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک. مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک. جمال زیبائی زینت کی خوبصورتی، سر بسجدہ سجدے میں گرنا. افلاک فلک کی جمع، آسمان کو کہتے ہیں، قوت طاقت کو. علامہ اقبال نے اس نظم میں جلال، شکوہ، ہیبت کو جمال، حسن پر ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ جلال کے بغیر جمال کوئی شے نہیں. اس شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس خوبصورتی کو حسن کی زینت سمجھتا ہوں جس میں قوت بھی ہو، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ قوت کے سامنے آسمان بھی سر جھکا دیتا ہے. نرا نفس صرف سانس، نغمہ کہتے ہیں راگ کو. آتشناک، آگ کی سی حرارت رکھنے والا. اس شعر میں علامہ نے اس سے پہلے کے شعر کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر جلال نہ ہو تو حسن اور جمال بے حسر ہے. اس کے ثبوت میں علامہ مثال یہ لائے ہیں کہ اگر موسیقار کے نغمے میں آگ کی طرح کی حرارت موجود نہ ہو تو اس کا نغمہ یا راگ صرف ایک بے اثر ساز کی حیثیت رکھے گا. اثر اس وقت ہوگا جب اس کے نغمے کے حسن میں جلال کی کیفیت بھی ہوگی. تند کہتے ہیں سرکش کو، سر اٹھانے والی. باغی، بے باک کہتے ہیں بے خوف. اس شعر میں علامہ نے جمال پر جلال کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے ایک انوکھی ہی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی گناہ کی پاداش میں آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو میں ایسی آگ کو بھی قبول نہیں کروں گا جس کے شعلے تند و تیز اور بھڑکتے نہ ہوں. یعنی آگ بھی وہ پسند کروں گا جس میں جلال کی کیفیت ہو. اس نظم کے اشعار میں یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جہاں جلال ہوگا اس میں جمال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں جمال وہاں جلال کا ہونا ضروری نہیں. اس لیے اصل چیز جلال ہے، جمال نہیں. جمال بے جلال بیکار ہے. قوت اور غلبہ والی قوم کا ہر قول اور ہر فعل اپنی قوت اور جوش کا آئینے دار ہوتا ہے. سورہ انفال میں ہے، اور تم تیار رکھو ان کے لیے جتنا تم سے ہو سکے قوت اور طاقت کی چیزیں. فطرت کو دکھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے تو نے. آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی. آئینہ فطرت کہتے ہیں قدرت کا شیشہ. میں جانتا ہوں کہ اے مشرقی مصور تو نے فطرت کو دیکھا بھی ہے اور اپنی تصویریں میں اس فطرت کے نقشے بھی کھینچے ہیں، لیکن بات تب بنے گی جب تو فطرت کے شیشے میں اپنی خودی یا خود شناسی کا چہرہ دیکھے گا اور غیروں کی مصوری کی تقلید کو چھوڑ کر اس میں اپنے خیالات و افکار کے رنگ بھرے گا. یعنی صرف کاپی کرنے سے کام نہیں چلے گا. مصوری اور سند گری وغیرہ تو ضرور انسان نے سیکھ لی ہے، لیکن خودی اور خود گری کا ہنوز کا مظاہرہ نہیں کیا، ورنہ اپنے منصب کے منافی کام نہ کرتا. صالح عمل ہی اس کے منصب کے شایع شان ہے. جو عمل صالح کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہوگا تو ہم ضرور دنیا میں اچھی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے عمل کا بہترین اجر عطا کریں گے. سورہ نحل. گویا عمل صالح جو دونوں جہانوں کے لیے مفید ہے وہ مومن ہی کا ہو سکتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور غیر اللہ کا منکر ہوتا ہے.